بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی امرنا ان نعوذ به من الشیطان الرجیم والصلاة والسلام على من ارسلہ رحمتا للعالمین ورؤوف الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توحید اور اللہ کی وحدانیت اور اس کی پہلی قسم توحید ملکیت یا توحید ربوبیت اور اس کے دلائل قرآن سے، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید سورہ فاطر 12ویں آیت مبارکہ، اللہ فرماتے ہیں وما یستوی البحران، دو دریا برابر نہیں ہو سکتے، ھذا عذب فرات، یہ میٹھا دریا ہے پیاس بجھانے والا، وھذا ملح اجاج، یہ نمکین ہے کھاری ہے پینے کے قابل نہیں ہے۔ آگے بعد میں جائیں گے، آپ نے انٹرنیٹ پر تصویریں دیکھی ہوں گی، جنوبی افریقہ میں سمندر ہے اور اس کے دو حصے ہیں، درمیان میں کوئی دیوار نہیں، ایک طرف کا پانی بالکل صاف ہے، دوسری طرف کا گدلا ہے، اور وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس پاک سرزمین کو قیامت تک شاد و آباد رکھے۔ جب ہم راولپنڈی سے پشاور کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں دریائے اٹک پڑتا ہے، اور وہ سرحد ہے صوبہ سرحد یا صوبہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی۔ ان آنکھوں سے میں نے یہ منظر ایک سے زیادہ بار دیکھا، تصویر بھی بنائی، اپنی وال پر لگائی بھی۔ جب آپ کا منہ راولپنڈی کی طرف ہو، پیچھے آپ کے پشاور ہو، اس طرف دیکھیں تو آپ کو واضح طور پر ایک طرف سے صاف پانی آتا نظر آئے گا، دوسری طرف سے مٹیالہ مٹی والا پانی نظر آئے گا۔ دریا کے پل کے نیچے آ کے دونوں پانی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ دونوں قسم کے پانیوں کے درمیان ان دیکھی دیوار قائم کرنے والا کون؟ اللہ رب العزت۔ کیا کوئی اور یہ کام کر سکتا ہے؟ اسی آیت کو لے کر آگے بڑھیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، دونوں قسم کے پانی سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو۔ یہاں بات کو سمجھیے گا، جو ہمارا میدانی علاقوں کا پانی ہے نا دریاؤں کا، یہاں کی مچھلی کا مزاج ٹھنڈا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مچھلی گرم ہوتی ہے، ہر مچھلی گرم نہیں ہوتی، بہت زیادہ نہیں تو تھوڑا سا طب کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ گرم مچھلی ٹھنڈے پانی کے اندر پائی جائے گی، اس مچھلی کے اندر اتنی حرارت ہوتی ہے کہ وہ برفیلے پانی کے اندر زندہ بچ جاتی ہے۔ ٹراؤٹ آپ نے نام سنا ہے، بعد نے کھائی بھی ہوگی۔ برف کی آبشار گر رہی ہے 40 50 100 فٹ نیچے، اور اس مچھلی کے اندر اتنی حرارت ہے، اس مچھلی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اس آبشار کے ذریعے اوپر جا رہی ہے۔ دونوں قسم کے پانی میں مچھلی کو پیدا کیا، اس مچھلی کے اندر دونوں قسم کی خصوصیت رکھنے والا کون؟ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، دونوں قسم کے پانی سے تم زیورات نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو۔ کسی کو اس بات کا پتہ ہے کہ سیپ کے اندر موتی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ انسان تو شے کوئی نہیں نا۔ سیپ کے اندر
موتی پیدا رب ایسے کرتے ہیں کہ سیپ کا منہ پانی کے اندر کھلا ہوتا ہے۔ رب کائنات بارش نازل کرتے ہیں، بارش کا قطرہ سمندر کے سینے کو چیرتا ہوا سیدھا جا کے اس سیپ کے اندر گرتا ہے، اور ساتھ ہی سیپ کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر پھر موتی پیدا ہوتا ہے، اور وہ موتی آپ کے اس سونے سے کئی گنا زیادہ قیمتی اور مہنگا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے، سیپ جو کہ پانی کے اندر اس کا منہ کھلا ہوا ہے، سمندر کا پانی اس کے اندر نہیں جاتا، اس سیپ کے اندر سمندر کا پانی داخل نہ کر کے بارش کے قطرے کے اندر طاقت پیدا کر کے اس سیپ کے اندر پہنچا کے موتی پیدا کرنے والا کون؟ کوئی اور یہ کر سکتا ہے؟ آگے چلیے، وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، آپ کشتیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ پانی کے اندر چلتی ہیں، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کر سکو، رزق تلاش کر سکو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکو۔ پانی میں یہ خصوصیت ہے کہ چیزوں کو ڈبو دیتا ہے، ڈبوتا بھی ہے، لیکن کشتیاں پانی پر چلتی ہیں، سٹیمر پانی پر چلتے ہیں، کئی کئی کلومیٹر لمبے جہاز پانی پر چلتے ہیں، جس کو چاہے ڈبو دے اور جس کو چاہے۔ آپ نے بچپن سے سنا ہوگا، میں فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا، صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، لے 11ویں والے دا ناں تے ڈبی ہوئی تر جائیں گی۔ اور اس کے پیچھے داستان ہے ایک کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ گستاخی ہے بزرگوں کی، جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں نا، یہ بیان کیا جاتا ہے، آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی، پوسٹر دیکھے ہوں گے، شعر لکھا ہوا ہے، لے 11ویں والے دا ناں تے ڈبی ہوئی تر جائیں گی، کہ جناب ہوا کیا کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مریدنی نے ایک پاؤ دودھ پیر صاحب کی فرمائش پر ان کو نہیں دیا، تو اس مریدنی کے بیٹے کی بارات دریا کے پار جا رہی تھی، پیر صاحب نے وہ ساری کی ساری بارات ہی ڈبو دی۔ 11 سال کے بعد اس عورت کو یاد آیا۔ عوام یہ واقعات سن کر کیا کہتی ہے؟ پتہ ہی کوئی نہیں، شعور ہی نہیں۔ 11 سال کے بعد اس خاتون کو یاد آیا، اوہو میں نے تو گستاخی کر دی تھی۔ وہ دودھ لے کر پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی، پیر صاحب نے 11 سال کے بعد وہ ڈوبی ہوئی کشتی باہر نکال دی۔ سننے والے کیا کہتے ہیں؟ ایک مولوی صاحب جمعہ پڑھا رہے تھے، سچا واقعہ ہے، شہر کا نام نہیں لیتا، ایک مولوی صاحب جمعہ پڑھا رہے تھے، یہ واقعہ انہوں نے بیان کر دیا۔ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، کہتا ہے مولوی صاحب واقعہ پورا کریں۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ کہتا ہے آپ نے آدھی بات سنائی ہے، پوری بات سنائیں، اگر آپ نہیں سنا سکتے تو میں سناؤں گا۔ اب عوام الناس پتہ ہی آپ کو، کہنے لگے مولوی صاحب اگر آپ کو پوری بات آتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس نوجوان کو سنانے دیں۔ کہتا ہے تم سنا لو۔ کہنے لگے وہ نوجوان جس کی بارات 11 سال کے بعد نکل آئی تھی، وہ بارات لے کر لڑکی والوں کے ہاں پہنچا۔ اب لڑکی والے پاگل تو نہیں تھے کہ 11 سال اپنی بچی کو بٹھا دیتے، اس نے ان لڑکی والوں نے اپنی بیٹی کی شادی کسی اور جگہ کر دی۔ یہ لڑکا بارات لے کر اس کے سسرال پہنچ گیا، جا کر کہنے لگا یہ تو میری دلہن ہے۔ انہوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، 11 سال ہو گئے ہیں شادی کو، ہمارے تو 4-5 بچے بھی ہیں۔ وہاں پر لڑائی ہوئی، 70,000 آدمی مارا گیا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہتا ہے مولوی صاحب جہاں پچھلا واقعہ لکھا ہوا ہے اس سے اگلے صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے۔ میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، میرا مقصد کسی پر کوئی طنز کرنا نہیں، لیکن اللہ کے لیے قرآن کو سمجھو۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ رب کائنات جس کو چاہے ڈبو دے اور جس کو چاہے بچا لے۔ ٹائٹینک کا نام کس نے نہیں سنا؟ سب کو پتا ہے نا۔ اس کے مالک نے کیا کہا تھا؟ اس کو اوپر والا بھی نہیں ڈبو سکتا۔ اوپر والے نے کہا چیلنج نہیں کرنا۔ بڑے حفاظتی اقدامات کیے،
میرے علم کے مطابق سمندر کی تاریخ میں آج تک سوائے ٹائٹینک کے کوئی جہاز کسی برفیلی چٹان سے ٹکرا کے تباہ نہیں ہوا۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تم سفر کرو، رزق تلاش کرو۔ یہ تو ہماری بدبختہ حکومتوں کی پالیسیاں ہیں، ورنہ استاد جی آپ کو یاد ہوگا سمندر کے ذریعے جہاز پر حج کرنے کے لیے جاتے تھے، سستا تھا اور بہتر ہوتا تھا۔ کس لیے 8-10 دن لگ جاتے تھے کراچی سے جدہ پہنچتے ہوئے، اور ان 8 دنوں میں انسان سمندر کے اندر رہ کے رب کائنات کی قدرت کے نظارے کرتا تھا، اس کو اپنی آخرت یاد آتی تھی، روحانی طور پر ایک اثر ہوتا تھا، انسان اپنی عاقبت کی تیاری کرتا تھا۔ یہ بات اللہ فرماتے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکو۔ اگلی آیت مبارکہ فرمایا یولج اللیل فی النہار، یہ عرش والے کا کام ہے رات کو دن میں داخل کر دینا، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں داخل کر دینا۔ آج فجر کی اذان کب ہوئی؟ 4:26 پر۔ کیا ہو رہا ہے کہ دن آہستہ آہستہ رات میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ اذان 3:11 تک جائے گی۔ اگر 3:11 پہ آپ اذان کہتے ہیں تو 25 منٹ کے بعد آپ نے جماعت کروائی 3:36 پر، اس وقت 3:36 پر رات ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، دن کو اللہ تعالیٰ رات میں کیسے داخل کر دیتے ہیں؟ اس کے برعکس، اور یہ کام کس کا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت اس وقت دن کو بڑا ہونے سے روک سکتی ہے؟ اور وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ نے سورج اور چاند کو مطیع اور فرما بردار بنا رکھا ہے۔ یہ سورج گرہن، چاند گرہن کیا ہے؟ یہ رب کائنات کی قدرت کا کارنامہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب سورج یا چاند کو گرہن لگے تو نماز پڑھا کرو، اللہ کے حضور توبہ کیا کرو کہ جو رب اس سورج اور چاند کو گہنا سکتا ہے اس کے سامنے میری اور آپ کی کیا حیثیت؟ کل یجری لأجل مسمى، ہر چیز اپنے مقررہ وقت کے مطابق چل رہی ہے۔ ابھی وقت کے ساتھ ساتھ یہ سورج بالکل سر کے اوپر سے گزرے گا، ابھی سر کے بالکل اوپر سے نہیں گزر رہا، تھوڑا سا بھی ایک طرف ہے۔ جب سردیاں تھیں تو بالکل ایک طرف سے گزر رہا تھا، پتہ ہے نا سب کو۔ کیا دنیا کی کوئی طاقت اس وقت سورج کو ایک طرف سے گزار سکتی ہے؟ آج چاند کی 10 تاریخ ہے، پہلے دن کا چاند ہلال باریک بڑی توجہ کے ساتھ نظر آتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ 14 تاریخ کا چاند مکمل جسے بدر کہتے ہیں، اور 14 کے بعد پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ 28 کو جا کے بالکل غروب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 1 یا 2 راتیں اماوس کی آتی ہیں، اور یہ کام کب سے ہو رہا ہے؟ جب سے رب کائنات نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ کیا دنیا کی کوئی طاقت 14ویں کے چاند کو چھوٹا کر سکتی ہے؟ پہلی کے چاند کو بڑا کر سکتی ہے؟ کہاں گئے اختیارات والے؟ کہاں گئے طاقتوں والے؟ کہاں گیا یہ دعویٰ کہ اللہ نے دوسروں کو اختیارات دیے ہوتے ہیں؟ فرمایا اگلی بات جو کہ رب کائنات نے ہمیں سمجھائی ہے اس انداز سے کہ ہمارے دلوں میں تاثر مزید پختہ ہو جائے، فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ تمہارا رب ہے، ساری کی ساری بادشاہی اسی کے لیے ہے۔ اس سے اگلی بات والذین والذین والذین، 3 دفعہ میں نے یہ لفظ استعمال کیا۔ والذین اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ لوگ، وہ جائیے آپ کو دھوکے میں رکھا جاتا ہے، او جی یہ آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں، او جی یہ پتھروں کی مورتیوں کے بارے میں ہیں۔ الذین کا لفظ جاندار انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، سادہ سی بات ہے،
ایک لفظ بولنے لگا ہوں، ترجمہ کیجئے گا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو، اے وہ لوگو، پتہ ہے مولوی کو عوام کل انعام ہیں، ان کو عربی گرامر کی باریکیوں کو پتہ نہیں، لہذا جدھر مرضی لگا دو۔ الذین کا لفظ انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ آیتیں پتھروں کی مورتیوں کے بارے میں ہوتی، رب کائنات کبھی بھی الذین کا لفظ استعمال نہ کرتے۔ والذین تدعون من دونہ، وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے مقابلے میں پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر موجود وہ جو باریک ساری جلی ہوتی ہے نا کاغذ، اس کو کہتے ہیں قطمیر۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اس قطمیر کے مالک بھی نہیں ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ جنت داتا کی جاگیر ہے، قوال قوالی کرتا ہے، ہم جھومتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن نہیں پڑھا، قرآن کو نہیں سمجھا۔ اللہ فرماتے ہیں جنت کسی کی جاگیر ہونا تو دور کی بات ہے، کھجور کی گٹھلی کے اوپر موجود ٹیشو پیپر سے بھی زیادہ باریک جو جلی ہے اس کے مالک بھی نہیں ہے۔ آگے چلیے 14ویں آیت مبارکہ سورہ فاطر کی، ان تدعوہم، اگر تم انہیں پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دنیا سے چلا جائے وہ سنتا، کیا خیال ہے ہوتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ مثال کے ذریعے بات کو سمجھاتا ہوں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا ولی فوت ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں رہے، تو باقی کس بات کی مولی ہیں؟ ہندو مردے کو جلاتا ہے، سکھوں کے ہاں بھی یہ تصور ہے، بعض قومیں مردوں کو حنوط کر کے درختوں پر رکھ دیتی ہیں، اور مسلمان کیا کرتے ہیں؟ دفن کرتے ہیں۔ دفن کرنے سے پہلے جنازہ پڑھتے ہیں، جنازہ پڑھنے سے پہلے غسل دیتے ہیں، غسل دینے سے پہلے وضو کرواتے ہیں، وضو کروانے سے پہلے استنجا کرواتے ہیں۔ بات سمجھنے والی ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا ولی، جتنا بڑا مرد، نبی علیہ السلام کو غسل دیا گیا، طے شدہ بات ہے نا۔ بزرگوں کو اٹھایا، پردے میں لے گئے، پردے میں لے جا کے جسم کے مخصوص حصے پر چھوٹا سا کپڑا ڈال کے باقی سارے کپڑے اتار دیے، اور پھر سب سے پہلے استنجا کروایا، اس کے بعد وضو کروایا، اس کے بعد غسل دیا، اس کے بعد کفن پہنایا، اس کے بعد کندھوں پر اٹھایا، جنازگاہ لے گئے۔ نیت قرآن و سنت کے مطابق دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن مولانا صاحب نیت کروا رہے ہیں 4 تکبیر، نماز، جنازہ، فرد کفایہ، ثنا واسطے، اللہ کے درود واسطے، نبی علیہ السلام کے دعا واسطے، اس حاضر زندہ کے فرقہ واریت کی بات نہیں سمجھ۔ یا تو مولوی صاحب کہو نا کہ دعا واسطے اس زندہ کے، کیا کہتے ہیں؟ دعا واسطے اس حاضر، پیچھے اس امام کے منہ طرف کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ جنازہ پڑھایا، بزرگوں کو اٹھایا بڑے ادب کے ساتھ، اور زمین میں 3 فٹ نیچے دفن کر دیا، اوپر مٹی ڈالی، مٹی ڈالنے کے بعد دعا کروائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جب کسی مسلمان کو دفن کرو تو دعا کیا کرو، تاکہ اس سے اس وقت سوال ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے۔ اب سوال یہ ہے، پردے میں لے جا کے استنجا، وضو، غسل، جنازہ، کفن، دفن، دعا، سارے کام کس نے کیے؟ دوسروں نے۔ اور بندہ دفن کرنے کے بعد کہے بابا جی اب تک تو سارے کام میں نے کیے تھے، آپ کی مہربانی، اب آپ کی باری ہے، میرے اوپر کوئی مشکل آ گئی تو ٹال دینا۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے ایسے شخص کو احمق اور بے وقوف کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ اس لیے آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، شرک اور عقل یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جس کی عقل سلامت ہو وہ شرک نہیں کرتا، اور جو شرک کرے سمجھ لیے کہ عقل سلامت نہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے ساتھ مزید ہمارا سفر بھی جاری ہے۔
باقی انشاءاللہ میں کل کے سبق میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔